أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. یہ 4 آیات مبارکہ ہیں سورہ انفال کی 9واں سپارہ ہے. جیسے بدر کے موقع پر یہ بتایا میں نے آپ کو اس کے تعارف میں کہ یہ شان نزول اس کا وہ جو موقع تھا بدر کا وہی ہے. تو آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو. اور بے شک مومنوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں بات مومنوں کی ہو رہی ہے. ایک گروہ اس کو یعنی کس چیز کو ناپسند کر رہے تھے؟ ایک گروہ والے اس نکلنے کو ناپسند کر رہے تھے. وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے. اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح یعنی 2 قافلے تھے نا، ایک تجارتی قافلہ تھا اور ایک جنگ کے لیے آ رہا تھا. مسلمان چاہ رہے تھے کہ تجارتی قافلے کے ساتھ معاملہ کر کے آسان معاملہ حل کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش، ایک امتحان لینا منظور کر رکھا تھا. تو جو غیر مسلح ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین، اپنے کلمات کے ذریعے سے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کھرے کھوٹے کو یہاں الگ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں. کراہت ہو ان کو اس بات سے، ان کو ناپسندیدگی ہو، جو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو، اس سے ان کو ناپسند لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ حق کو حق کر دیں اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے. اللہ تعالیٰ صاف اور واضح حق اور باطل دونوں ہو جائیں. کما کاف یہاں تشبیہ کے لیے ہے، یعنی کوئی کام جیسے پہلے ہو چکا ہو پھر دوبارہ اسی طرح کا کام ہو تو کہا جاتا ہے نا جیسے یا جس طرح، جو کہ. تو یہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. تو مفسرین نے اس کما جس طرح کی کئی توجیہیں کی ہیں، بعض نے یعنی 20 تک پہنچا دی ہیں اس کی توجیہیں. لیکن آپ یہاں پر آسان انداز میں آسان بات کو سمجھیے. جو آسان بات بیان کی گئی اس کے بارے میں، یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث یا سبب بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا، تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی. اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا اور آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے لشکر قریش سے مٹ بھیڑ ہو جانا وہ بعض قبائل کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ کس کا تھا؟ مسلمانوں ہی کا تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ناگواری یا ناپسندیدگی کیوں تھی؟ کس وجہ سے تھی مومنوں کو؟ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور میں آپ تو کچھ بھی نہیں ہوتے کہنے والے صحابہ کرام کو. ہاں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے معاملات کو، تو ہم لازمی بات ہے اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، بتائیں گے، لیکن اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں کریں گے اپنی طرف سے. مسلمانوں کو کیا بات ناگوار تھی؟ کیا ناگواری تھی؟ لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک طبعی خوف تھا. آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہو اور آپ اس سے لڑنے چلے جائیں تو آپ کو خوف ہوگا کہ نہیں؟ آپ جائیں گے کیا لڑنے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص دستگیری، خاص مدد، خاص نصرت تھی کہ یہ لوگ بغیر سر و سامانی کے، بے سر و سامانی کے عالم میں آ کر کھڑے ہو گئے، اپنا تن من قربان کرنے کے لیے آ گئے. تو بس یہی بات تھی. ٹھیک ہے.
تو چند لوگوں نے اس کا اظہار کیا، وہ اپنا طبعی خوف کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ ہمارے پاس بے سر و سامانی ہے، ہمارا یہ عالم ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس حال میں ہم مدینے سے کیسے نکلیں گے، کیسے جا کر آگے ہم لشکر کا مقابلہ کریں گے؟ اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ حضرت ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ تو بچا کر نکل گیا تھا، وہ تو جا چکا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے، اور اب سامنے کون ہے؟ وہ لشکر ہے جو قریش کا لشکر ہے، لشکر جرار، اور اپنے طاقت میں مست سامنے ہمارے ہیں، جس سے لڑائی بھی اب ایسا نہیں ہے کہ ہونا ہی ہے، اب یہ ایسا یعنی ممکن ہی نہیں کہ لڑائی نہ ہو، ناگزیر آپ کہہ لیجئے، یعنی امپاسبل ہے کہ لڑائی نہ ہو، لڑائی تو ہوگی اب، کیونکہ وہ سامنے سامان سے لیس چلے آ رہے ہیں، طاقت کے نشے میں مست ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری یہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر اندر سے ہمیں خوف ہے کہ کہیں آج ہم جو ہے شکست کھا جائیں، کیا ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے، تو بعض مسلمانوں کی جو یہ کیفیت تھی اس کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو مدد کس کی طرف سے ہوئی، مدد ایک اکیلے اللہ کی طرف سے ہوئی، اور ایک اکیلے اللہ نے یہ کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کے حوصلے پست کر دیے۔ یجادلونک فی الحق، یجادلونک فی الحق، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حق سے مراد کفار کا قافلہ ہے جو نکل جانے کے بعد کفار سے ہر صورت کیا ہے؟ لڑائی، ہر صورت لڑائی ہے جس کا انجام فتح اور غنیمت کی صورت میں ملے گا۔ مختصراً واقعہ جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی سرکردگی میں شام سے مکہ جا رہا ہے اور مدینے کے قریب کے راستے پر پہنچ چکا ہے، یعنی مدینے کے راستے سے ہوتا ہوا گزرے گا، یہ راستے میں پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت جو 300 سے کچھ اوپر تھے، یعنی کچھ زائد تھے، جو 313 کہی جاتی ہے، آپ ان کو لے کر قافلے کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اس کو جب اطلاع یہ ہوئی اس نے ایک بہت تیز رفتار گھڑ سوار کے ذریعے سے مکہ اطلاع بھیج دی کہ ہماری حفاظت کے لیے نکلو اور آؤ، ٹھیک ہے، ہمیں خطرہ ہے مسلمانوں سے۔ اور خود اس نے کیا کیا؟ احتیاطی تدبیر کی اس نے، اور احتیاطاً جو راستہ اصل تھا جو مدینے سے ہو کر گزرنا تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ ایک دوسرا راستہ تھا جو ساحلی راستہ تھا وہ اس نے پکڑ لیا، اس کو اختیار کر لیا۔ مکے میں جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا اور آ کر بدر کے میدان میں اس نے ڈیرے ڈال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دونوں میں سے ایک ضرور ملے گا۔ اس پر بعض صحابہ کو تردد ہوا، ظاہر ہے کہ ایک تردد کی بات بھی تھی، وہ شاکڈ ہوئے، تو ان کی جو یعنی کہیے آپ کی حالت تھی اس کا تقاضا یہی تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ لشکر کے بجائے قافلے کا تعاقب کیا جائے، کیونکہ لشکر ظاہر سامان سے لیس ہے، اور قافلے میں جو آپ کو پتہ ہے تجارت کے قافلے میں تو لڑائی جھگڑے کے سامان نہیں ہوتے نا، کھانے پینے کی دیگر ضروریات کی اشیاء ہوتی ہیں۔ اس وقت پھر حضرت ابو بکر، عمر، سعد بن معاذ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اطاعت کی جو تقریریں کی وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا نہیں پائیں گے جنہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب، آپ دونوں جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت بعض صحابہ نے لشکر سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا، بعضوں نے کہا تھا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بیان کیا ہے؟ یجادلونکا، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو یجادلونکا سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے۔ جیسے آپ اس طرح سمجھ لیجئے نا، اپنے اوپر مثال رکھیں کہ اگر ظاہر کبھی جھگڑے کی بات آئے اور آپ بے سر و سامان ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار کوئی صلح مشورہ کا کوئی یعنی ایسا طریقہ بتاؤ کہ پیچ اپ ہو جائے، یہی بات کرتے ہیں نا۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں یار لڑائی جو ہے نا اچھی چیز نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، اور جب آپ کے پاس سامان نہ ہو، آپ نہتے ہو بالکل، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ ہر صورت میں ظاہر ہے کہیں گے یار چلو کوئی ایسا راستہ بتاؤ جو یعنی آسان ہو، جس میں یعنی جان مال کی حفاظت ہو، عزت آبرو کی حفاظت ہو، یہی بات کرتے ہیں نا۔ تو ظاہر ہر انسان اپنے عقل کے حساب سے ہی بات کرے گا، اور اپنے جو اس کے لاؤ لشکر اس کے حساب سے بات کرے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی، کچھ لوگوں نے ظاہر کچھ مشورہ دیا، جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں
تو ہر ایک اپنی بات رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشورہ لے رہے تھے، ایک ظاہر مجلس منعقد کی گئی تھی، اس کے حساب سے وہ بات کر رہے تھے۔ تو ان کی جو جس کے سمجھ میں آئی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کی موت کو دعوت دینا ہے۔ جیسے نا ہم کہتے ہیں نا، ایک مثال دیتے ہیں، محاورہ بھی ہے، آ بیل مجھے مار۔ تلواروں کی جھنکار میں کبھی جا کر کھڑے ہوں تو پتہ چلے، کہیں توپ اور کہیں بم، کہیں میزائلوں کی برسات ہو رہی ہو اور وہاں آپ کو جانا پڑے تو پھر پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، گھر بیٹھے تو باتیں کرنا، باتیں بنانا بہت آسان ہے۔ تو ایسا ان کو بھی ظاہر ہے موت سامنے نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ طائفتین، اللہ نے ایک کا وعدہ کر لیا تھا، دو گروہوں میں سے اللہ نے ایک کا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے ایک کا وعدہ کر لیا تھا کہ ایک تو تم کو ملے گا، ٹھیک ہے، ایک ملے گا تم کو۔ دو گروہ ہیں نا، ایک تجارتی قافلہ ہے اور ایک جنگی قافلہ ہے، دو میں سے ایک آپ کو ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تجارتی قافلہ تو نکل گیا تھا، بچا کیا تھا؟ جنگی قافلہ۔ انا غیر ذات الشوکۃ، شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، فوک جو آپ استعمال کرتے ہیں نا، جیسے ہم کانٹا جو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو بھی آپ کہتے ہیں نا، یہ وہی یعنی ہے کانٹا۔ ویسے آپ جو ایک نارملی کانٹا جس کو کانٹا کہتے ہیں جو چبھ جاتا ہے، اور وہ کانٹا بھی چبھتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم کھاتے ہیں پھل فروٹ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمان کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، تو وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ہمیں وہ چیز ملے کہ جس میں ہمیں کانٹا نہ چبھے، جس میں کانٹا چبھنے کا اندیشہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تیر تلواروں کے ہمیں زخم نہ لگیں۔ تو اس بات کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ یعنی تمہاری خواہش یہ تھی کہ کسی تکلیف اور جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا قافلہ تمہیں مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی باتوں اور وعدوں کے مطابق حق کو سچا ثابت فرمائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ، تو قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، دابر الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دو وعدے تھے، وہ دو وعدے کیا تھے؟ دو وعدوں میں سے ایک وعدہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو یا تو تجارتی قافلے کو حاصل کر لیں گے، وہ تم پالو گے، جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب مل جائے گا، اور اگر یہ نہیں تو دوسری صورت میں بصورت دیگر لشکر قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے تمہیں غلبہ عطا کریں گے، اور تمہیں پھر ڈھیر و ڈھیر مال غنیمت ملے گا، اور حق کو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو باطل کر کے واضح کر دیں گے۔ لیکن انسان تو انسان ہے، انسان تو ظاہر کمزور ہے، ہر صورت میں کمزور ہے، جسمانی بھی اور اعصابی طور پر بھی بہت کمزور ہے، جلدی سے ڈر بھی جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے آپ کو لگاتا تو بہت کچھ ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے اگر غور کرے، اپنے آپ کو دیکھے۔ لیکن بہرحال تو لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ تجارتی قافلہ مل جائے تاکہ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر لڑائی جھگڑے مال ہاتھ آ جائے تو حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ارادہ بیان فرمایا کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس یعنی بالکل اپوزٹ کہیے آپ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لشکر قریش سے تمہاری یعنی مٹبھیڑ ہو، تمہارا مقابلہ ہو، تمہاری جنگ ہو، تاکہ کفر کی قوت اور شوکت ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ گویا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی بات تھی، کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اللہ نے یہی ارادہ فرمایا کہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے لیکن باطل آج پوری طریقے سے واضح ہو جائے، باطل کا بطلان پورے اپنے زور و شور سے ظاہر ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ باطل کی کیا حیثیت ہے اور حق کا کیسا اور کس طرح سے بول بالا ہے۔ لیحق الحق فرمایا، اس لیے اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ تمہارا مقابلہ تجارتی قافلے کے بجائے قریش کے لشکر سے ہو اور تمہیں فتح نصیب ہو، جس سے ان کی سیاسی اور فوجی طاقت پر کاری ضرب لگے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت تھی جسے تم نہیں سمجھ رہے تھے، اور تم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ لشکر کے مقابلے کے بجائے تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ لگے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق بذات خود حق ہوتا ہے۔ حق جو ہے کسی کے کہنے سے، کسی کے بتانے سے، کسی کے بنانے سے حق نہیں بنتا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شکوک و شبہات اور بغض و عناد کے جو پردے حق کو ڈھانپے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے سادہ لو مسلمان یا انسان اس کو نہیں سمجھ پاتے یا اس کی پہچان نہیں کر پاتے، اس کی پہچان نہیں ہوتی، وہ پردے اٹھا دیے جائیں اور حق اپنی تمام رعنائیوں اور دل ربائیوں کے ساتھ
آشکارا ہو جائے، جلوہ نما ہو جائے، تاکہ اس کو پہچاننے میں کسی کو کوئی دشواری، کوئی مشکل نہ ہو۔ تھوڑا سا غور کریں ان آیات پر اور تھوڑا پیچھے بھی جائیں۔ آیت نمبر 4 میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے فرمایا تھا انہیں کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے، معافی ہے، اور باعزت رزق کریم ہے، ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ ان کے لیے کس طرح کی روزی ہے؟ عزت والی، شرافت والی، شریف روزی ہے ان کے لیے۔ اب ہم ذرا غور کریں، بہت سے لوگ بڑی زبانیں کھولتے ہیں اور نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ان آیات کو پڑھ کر۔ ان کے لیے ایک سبق ہے اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر و منزلت دنیا میں بھی بتائی اور بلند کر دی اور بلند فرما دی، اور جنت میں بھی ان کو مقام رفیع کا حقدار بنا دیا، اس پر فائز کر دیا، اور ان کو فائز کیا گیا اور فائز کیا جائے گا، ٹھیک ہے، بروز محشر سبھی دیکھیں گے۔ ذرا لیکن ان الفاظ پر غور کیجئے کہ اللہ نے کیا فرمایا، لہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ذرا ان الفاظ کی طرف آپ اگر غور کریں تو اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی کامل اور بزرگ ہستیاں ہوں، کامل ہستیاں ہوں، لیکن ظاہر بھول چوک تو ہو سکتی ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ نے توبہ تو رکھی ہے۔ تو اگر کسی کامل سے بشری تقاضوں کے باعث کوئی خطا یا کوئی قصور سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو فوراً ٹھکرا نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم اسے اپنے دامن کرم میں پناہ دیتے ہیں اور اس کی لفزش کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم کتنی خطائیں کرتے رہتے ہیں دن بھر میں، کتنے قصور ہم سے ہوتے رہتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی تو اپنے رب سے اچھی امید رکھتے ہیں نا، پھر بھی یہی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بزرگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی ولی اللہ سمجھ رہا ہے، نہ صرف سمجھ رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، کرامتیں بتا رہا ہے، کرامتیں دکھا رہا ہے، جناب میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنی تعریفیں خود کر بھی رہا ہے، اپنی تعریفیں کروا بھی رہا ہے، ایسے لوگوں کو مرید بنا بھی رہا ہے، ایسے لوگوں کا پیر بن بھی رہا ہے جو خود تعریفوں میں لگے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صحابہ کرام کے متعلق ظاہر ہے آپ ایسی باتیں تو نہیں کر سکتے نعوذ باللہ کہ ہاں وہ ایسے ہو گئے تھے، وہ ویسے تھے، وہ فلاں تھے، وہ دنیا پرست تھے، یا وہ موت سے ڈر رہے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو بات تھی ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی ہے، لیکن ان کے معاملات کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات صرف یہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں بھی بیان کی ہیں کہ ان کی شانیں کیا ہیں، وہ بڑی شان والے لوگ تھے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھائی گئی ہے، وہ یہ کہ اتباع رسول ہی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب المغازی، حدیث نمبر ہے 3952۔ اس کو بیان کرنے والے حضرت مقداد بن اسود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے بتایا کہ اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ فرمایا کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 3953 پر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پہ فرمایا تھا، اے اللہ میں آپ کے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں، کون اللہ تعالیٰ، کہ یہ کافر غالب ہو تو مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر مسلمان آج ختم ہو گئے تو آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان شئت لم تعبد، اگر یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی عبادت نہیں ہو تو ٹھیک ہے، پھر آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو۔ تو فرمایا کہ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا بس کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا کی تھی، رات بھر دعا کی تھی، اور صبح کے وقت یعنی جب صبح صادق جسے کہتے ہیں، آپ کی چادر آپ کے شانوں سے گر گئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کا پہرا دے رہے تھے،
تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیجیے، بس کیجیے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جلد ہی کفار کی جماعت کو ہار ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ یہ آیت ہے سورہ قمر کی، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 2915 پر بھی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے دعا کی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کا واسطہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کے ذریعے سے، اس واسطے کے ذریعے سے آپ سے فریاد کرتا ہوں، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو کہ آپ کی آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا حسبک، پہلے آپ کا ہاتھ پکڑا پھر کہا حسبک، یہ دیکھیے بیادی، اس کے بعد فقال حسبک، یعنی کافی ہے، آپ نے بس کر دیجئے، آپ نے بہت یعنی مانگا، بہت آپ جو ہے یعنی بے قراری کا آپ نے اظہار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بس کیجئے اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی اور حد کر دی، یعنی بہت زیادہ آپ نے مانگا ہے، یعنی مانگ کر ایک ہوتا ہے تھک جانا، پوری رات آپ بیٹھے رہیں ذرا ہاتھ پھیلائے مانگتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا انسان پھر تھک جاتا ہے، اور جبکہ پتہ بھی ہے کہ صبح کے وقت دشمن سے مقابلہ ہے، رات بھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر گڑا کر دعا مانگے، ہاتھ پھیلائے رہیں اپنے، پتہ چلے گا کہ ہاتھ بھی تھک جائیں گے، اعضاء بھی تھک جاتے ہیں، اور صبح کے وقت دشمن سے مقابلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہاں دیکھیے ہمارے لیے کتنے سارے سبق ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے، اور ہر وقت اپنے آرام کے ہی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر وقت جو ہے آرام سے گھر میں بیٹھنا ہو، آرام سے ہمیں آسانی کے ساتھ پیسے ملتے رہیں، کھانا پینا بھی ہمارا بہت اچھا، بہت یعنی کہنا چاہیے مزے کا کھانا بھی ہو، مزے کی ہماری راحتوں کا سامان بھی ہو، اور پھر یہ کہ ہم بڑے دیندار بھی ہیں اور بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، تو ہماری بزرگی تو بہت آسان ہے، ہم تو بہت آسانی سے بزرگ بن گئے۔ لیکن جن لوگوں نے واقعی بزرگی کا حق ادا کیا، جن لوگوں نے واقعی بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ دین کی آبیاری کی، اپنے خون کے ساتھ دین کے پودوں کو نشو و نما کیا، اس کو بڑھایا، اس کو آگے پہنچایا، اس کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا، اپنا دن، اپنی رات، اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر کے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ ہمیں تو آپ یہ کہیے کہ دین کو ایک ٹرے میں، پلیٹ میں، خوبصورت سے برتن میں رکھ کر سجا کے پیش کر دیا گیا، اور اس کو بھی ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اس کی بھی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اس کو بھی ہم نے اپنے یعنی میلے کچیلے اعمال سے، میلے کچیلے ہاتھوں سے، گندے پندے عملوں سے اس کو بھی خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اس کو بھی بدنما کیا، بدنام بھی کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے دین کے لیے محنت کی تھی، جنہوں نے کوششیں کی تھی، ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنی گندی زبانوں سے کچھ نہ کچھ کلمات ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ دین جو بڑی محنت اور مشقتوں کے ساتھ، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھی، نہ اپنے آرام کو آرام سمجھا، نہ مال کو حیثیت دی، نہ گھر میں بیوی بچوں کو، نہ کوئی عیش و تعیش کا سامان کیا، ہر وقت اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے، لٹاتے رہے، اور بغیر کسی خوف و خطر کے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی کہنا چاہیے قدردانی کرنے کی بھی، ان سے محبت کرنے کی بھی، اور ان کے طریقہ کار کو اپنا کر، ان کے مشن کو آگے بڑھا کر ان کے طریقہ کار پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق دیں۔ صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، کام بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوشش کرنے والا بنائیں۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کوشش کرنے والا بنائے، پھر اللہ کی دستگیری ضرور تائید کرتی ہے۔